الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے 50 نمبر سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اضافت کا بیان ہے۔ ابتداً اضافت کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے۔ اضافت کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ حقیقت کے اندر اضافت جو ہے وہ کسی فعل یا اسم کو کسی دوسرے اسم یا فعل کی طرف نسبت کرنا حرف کے واسطے سے اضافت کہلاتا ہے، اور پھر وہ اگر حرف جو ہے وہ لفظاً موجود ہو تو اس کو ہم اضافت کی تعریف میں نہیں لیتے، اور اگر معنوی طور پر یعنی وہاں پہ لفظی طور پر موجود نہ ہو تو ہم اس کو اضافت کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں عام طور پر جب مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے تو تب اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر لفظی طور پر جو ہے وہ حرف جار موجود نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت اسی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اضافت اسم والی جو ہے وہ زیادہ تر مشہور ہے، اسی کو اضافت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مثال دی ہے غلام زیدن۔ غلام زیدن جو ہے اس کے اندر اضافت موجود ہے، غلام کی زید کی طرف اضافت ہے۔ اسی طرح سے حسن الوجہ جو ہے اس میں حسن کی وجہ کی طرف اضافت ہے، تو یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ بکر غلام زیدن، بکر زید کا غلام ہے۔ الولد حسن الوجہ، لڑکا خوبصورت چہرے والا ہے۔ اب اضافت کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، اوپر دو مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی اضافت کی قسم جو ہے اس کی دوسری مثال ہے، اور دوسری اضافت کی قسم کی پہلی مثال ہے۔ اضافت کی دو قسمیں ارشاد فرمائی، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اضافت لفظیہ کہ جس اضافت میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یعنی صفت کا صیغہ بھی ہو اور اس کے بعد اس کا معمول بھی آ رہا ہو، اور صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف بھی ہو، تو اضافت لفظیہ کہلائے گی۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ تمام صورتیں اضافت معنویہ کی کہلائیں گی۔ مثال کے طور پر صفت کا صیغہ تو ہے لیکن اس کے بعد اس کا معمول نہیں آ رہا، یا صفت کا صیغہ ہے معمول بھی آ رہا ہے لیکن وہ معمول کی طرف مضاف نہیں ہو رہا، کسی اور چیز کی طرف مضاف ہو رہا ہے جو اس کا معمول نہیں ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر وہ اضافت معنویہ ہوگی۔ یا صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے، کوئی اور اسم ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اضافت معنویہ کہلائے گی۔ یہاں پر بریکٹ کے اندر صفت کے صیغے کے معمولات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ صفت کے صیغے ہیں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ، یہ بھی صفت کا صیغہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اپنے معمول کی طرف یعنی فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہوں، یا اس کے علاوہ بھی معمولات جتنے بھی ہیں، ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے جو اسباق پڑھے ہیں ان کے اندر اس میں فاعل، اس میں مفعول کے، صفت مشبہ کے، اس میں تفضیل کے، ان کے معمولات تقریباً 6-7 دیے ہوئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ان کے معمولات ہیں، ان میں سے کسی معمول کی طرف بھی مضاف ہو تو اس صورت کے اندر اضافت جو ہوگی وہ اضافت لفظیہ ہوگی۔ اسے اضافت لفظیہ یا اضافت مجازیہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اضافت لفظیہ اضافت مجازیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حرف جار مقدر نہیں ہوتا۔ جو اضافت معنوی ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ حرف جار مقدر ہوتا ہے، یہاں حرف جار مقدر نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اس کے مشابہت کی وجہ سے اس میں بھی جو ہے وہ جر دے دی جاتی ہے مضاف الیہ کو، وگرنہ یہاں پر مضاف الیہ کو جر اس وجہ سے نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کو حرف جار مقدر ہے۔ مثال دے رہے ہیں زید حسن الوجہ، یہ اوپر الولد حسن الوجہ تھا، وہ اسی کی مثال کو تبدیل کر کے زید حسن الوجہ ہو گیا۔ اور خالد ضارب امرین، اس میں حسن الوجہ جو ہے، حسن جو ہے اس کا وجہ جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دارب جو ہے خالد ضارب امرین، دارب جو ہے یہ امر دارب کا مفعول ہے۔ زید حسن الوجہ، زید خوبصورت چہرے والا ہے، اور خالد ضارب امرین، خالد امر کو مارنے والا ہے یا مارتا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آپ دیکھیں تو دارب جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے اور امر اس کا مفعول، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو خالد کی طرف جاری ہے، اور یہ جس طرح سے ہم اپنا شبہ جملہ اسمیہ کی ترکیب کرتے ہیں اس طرح سے اس کی ترکیب کی جائے گی۔
اور جس اضافت میں صفت کا صیغہ معمول کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی وہ اوپر والی صورت کے علاوہ جو بھی صورت بنتی ہو، تو اس اضافت کو اضافت معنویہ کہیں گے یا اضافت حقیقیہ کہیں گے۔ جیسے خالد غلام زید، خالد زید کا غلام ہے، تو غلام زید جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں غلام صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے، آگے ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ اسی طرح سے بکر کاتب القاضی، اب یہاں پر یہ مثال جان بوجھ کر اس وجہ سے دی گئی ہے کہ کاتب صفت کا صیغہ ہے، تو بندہ سمجھے گا کہ کاتب صفت کا صیغہ ہے تو قاضی اس کا مفعول ہونا چاہیے، اس کا معمول ہونا چاہیے، تو معمول ہونے کی وجہ سے یہ اضافہ جو ہے یہ اضافت لفظیہ ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں، اب کاتب لکھنے والا جو ہے یہ لکھنے کا کام کرے گا تو مفعول بھی پر کرے گا، قاضی مفعول بھی نہیں ہے، قاضی کے اوپر نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، بلکہ قاضی کا یہ کام کرتا ہے، تو یہاں پر اضافت معنوی ہے اس وجہ سے کہ کاتب بھلے صفت کا صیغہ ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہو رہا۔ اضافت معنویہ کی اقسام، اضافت معنویہ کی کہتے ہیں 3 قسمیں ہیں، اضافت بمعنی فی، اضافت بمعنی من اور اضافت بمعنی لام، یہ آگے اگلے صفحے پر آ رہی ہے۔ اس کو اضافت فی بھی، اضافت منی اور اضافت لامی بھی کہا جاتا ہے، بعض کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اضافت بمعنی فی اس اضافت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مضاف الیہ جس میں مضاف الیہ مضاف کی طرف مضاف کے لیے ظرف ہو، یعنی مضاف جو ہے اس کے لیے مضاف الیہ ظرف بن رہا ہو، جیسے صلاۃ اللیل، اس میں صلاۃ مضاف ہے، لیل مضاف الیہ ہے، تو صلاۃ کے لیے لیل جو ہے یہ ظرف بن رہا ہے۔ صلاۃ اللیل رات کی نماز کا مطلب وہ نماز جو رات میں پڑھی جائے گی، تو یہاں پر ہم جو حرف جار مقدر نکالیں گے وہ فی ہوگا، اس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جار فی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اضافت بمعنی من، یہ اضافت منی بھی کہلاتی ہے، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جیسے خاتم و فدہ دن، مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جنس سے ہوں۔ خاتم و فدہ چاندی کی انگوٹھی، تو یہاں پر انگوٹھی بھی چاندی ہے اور فدہ بھی چاندی، دونوں چاندی ہیں، یعنی ایک ہی جنس سے دونوں ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، تو یہاں پر ہم من محذوف نکالیں گے، مقدر نکالیں گے۔ اضافت بمعنی لام، وہ اضافت کے جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ ظرف ہو نہ جنس ہو، یعنی اوپر والی دونوں صورتیں نہیں پائی جائیں گی تو اس صورت میں اضافت لامی ہوگی، جیسے غلام زیدن، یہ اضافت لامی ہے، یعنی غلام لزیدن، اس میں حرف جار لام کو پوشیدہ مقدر نکالیں گے۔ اضافت لفظیہ میں مضاف تثنیہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو یا مضاف الیہ معرف باللام ہو تو مضاف پر الف لام آ سکتا ہے۔ اضافت میں جو اضافت معنویہ ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں تخصیص یا تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اضافت معنویہ جو ہے اس میں ہم جب مضاف کو مضاف الیہ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، جس کو آپ معرف بالاضافہ کہتے ہیں، اپنے اس میں معرفہ کے اقسام کے اندر اس کو پڑھا تھا معرف بالاضافہ۔ اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر وہ مضاف جو ہے وہ نکرہ ہوگا تو مضاف نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔ اضافت جو معنوی ہے اس کے اندر ہمیشہ مضاف جو ہے وہ نکرہ ہی ہوگا، وہ معرفہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اضافت لفظیہ جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں اضافت ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد جو ہے وہ تخفیف لفظی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تخفیف لفظی کا مطلب ہے کچھ لفظ کم ہو جائیں گے، حروف کم ہو جائیں گے اس کے اندر، جیسے ہم اضافت کرتے ہیں تو تنوین گر جاتی ہے، تو تنوین کے گرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک نون گر جائے گا، یعنی تنوین ایک نون ہوتی ہے جو پڑھنے میں آتی ہے، تو اضافت میں ہمیں لفظی تخفیف حاصل ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس سے تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اس لیے پھر تعریف حاصل کرنے کے لیے یہاں پر الف لام لگانے کی اجازت ہے، لیکن اس کی چند صورتیں ہیں جو بیان کی ہیں کہ یا تو مضاف تثنیہ ہو یا مضاف جمع مذکر سالم ہو یا پھر مضاف الیہ معرف باللام ہو، تو اس صورت ایک اور صورت بھی بیان کی جاتی ہے کہ مضاف الیہ خود کسی ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو خود معرف باللام ہو، تو ان سب صورتوں کے اندر مضاف پر الف لام کو داخل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال دی ہے یہاں پر جاءت دارب الولد، اب یہاں پر داربانی تھا، ٹھیک ہے، اور داربان کو اضافت کیا تو یہاں پر نون گر گیا، تو الف لام یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے الداربو جو ہے یہ جمع کا صیغہ داربونا تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو الف لام جو ہے یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے الدارب الولد، یہاں پر دارب نہ تو تثنیہ نہ جمع ہے، لیکن چونکہ مضاف الیہ پر الف لام داخل ہو رہا ہے تو اس وجہ سے مضاف پر الف لام داخل کرنے کی اجازت ہے اضافت لفظیہ کی صورت میں، معنویہ میں نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ اضافت لفظیہ کی وجہ سے مضاف معرفہ یا نکرہ مخصوصہ نہیں بنتا، یہ میں نے آپ کو
بات عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ مفرد صحیح یا قائم مقام صحیح یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یا پر سکون اور فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی مفرد منصرف صحیح جیسے ہم نے سبق نمبر 21 کے اندر پڑھے نا وہ اعراب کی صورتیں، تو ان میں مفرد منصرف صحیح اور جاری مجرا صحیح کہیں یا قائم مقام صحیح کہیں، دونوں باتیں کی ہے کہ جس کے آخر کے اندر واو یا یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ تو ان کے آخر کے اندر اگر یا ضمیر متکلم یعنی مضاف الیہ کی صورت میں یا ضمیر متکلم آ جاتی ہے تو یا پر آپ سکون بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کتابی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتابیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دلوی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دلویہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ کبھی اس کے آخر میں ہائے وقف بھی بڑھا دی جاتی ہے، یعنی کتابیہ دلویہ۔ اب یہ یا متکلم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، کسی اور مقام پر بھی اگر یا آتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کے آخر کے اندر ہا بڑھا دی جاتی ہے، جیسے ہم سورہ قاریہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ما ادراک ما ہی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا کے بعد ہا لگا دی گئی ہے وقف کی صورت میں۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں مکسور، اس میں منقوص، تثنیہ، جمع مذکر سالم یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یا کو فتح دینا واجب ہے۔ اس میں مکسور اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، اور اس میں منقوص اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور ماقبل یا ساکن ماقبل مکسور ہو، اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم تو معلوم ہے آپ کو۔ تو اس میں مکسور کے آخر میں جب آپ یا ضمیر لگائیں گے تو اس صورت میں الف مکسورہ آخر میں ہوگی جو کہ خود ساکن ہوتی ہے، تو یا ضمیر بھی اگر ساکن ہوئی تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا، اس وجہ سے واجب ہے کہ یا پر فتح لگائیں۔ اسی طرح سے اس میں منقوص ہے، اس کے آخر کے اندر یا ساکن آتی ہے اور جب یہ دوسری یا آئے گی تو دونوں کا ادغام ہو جائے گا۔ اب ادغام جو ہوتا ہے اس میں دو حروف ہوتے ہیں، پہلے کو مدغم دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ پہلا جو مدغم ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ضروری واجب، اور دوسرا جو ہے اس کو متحرک رکھنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پر یا ہے اور اس کے اوپر دمہ اور کسرت دونوں ہی ثقیل ہیں، تو سب سے ہلکی حرکت جو ہے وہ فتح تھی تو فتح لگا دی، تو اس صورت میں بھی اس کو متحرک رکھا، یا کو یہ متحرک رکھنا واجب ہے تاکہ اجتماع ساکنین نہ ہو۔ اسی طرح سے مسلمون یا مسلمینہ ہے، جب اس کی اضافت ہوگی تو اگر تو مسلمینہ کی اضافت ہوئی تو نون گر جائے گا، اور یا کی طرف اضافت ہوگی مسلمی یا کی، ٹھیک ہے، تو وہی اس میں منقوص والی صورت بن جائے گی، یا ساکن ماقبل مکسور، تو اضافت کی صورت کے اندر جب ادغام ہو جائے گا تو مدغم اور مدغم فی کی وجہ سے مدغم کو ساکن اور مدغم فی کو متحرک رکھنا ضروری ہوگا، تو یا کو ہم فتح دیں گے۔ اگر حالت رفع ہوگی تو اس صورت کے اندر جو ہے مسلمو یا بنے گا، ٹھیک ہے، نون گر گیا، مسلمون تھا، واو نون گر گیا تو واو باقی ہے، مسلمو یا بن گیا۔ اب واو اور یا اکٹھے ہوں تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے، تو واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کیا، ماقبل دمہ کو کسرہ سے تبدیل کیا، تو یہ پھر وہی مسلمیہ بن گیا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ پہلی یا مدغم و دوسری یا مدغم فی ہے تو مدغم فی کو متحرک رکھنا ضروری ہے، تو یہاں پر یا کو فتح دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد مشق نمبر 2، غلطی کی نشاندہی۔ سب سے پہلی غلطی، جس اضافت میں مضاف صفت کا صیغہ ہو اسے اضافت لفظیہ کہتے ہیں۔ غلط، جس اضافت میں مضاف صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اسے اضافت لفظیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اضافت کی 3 قسمیں، اضافت معنوی کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے، مطلق اضافت کی 3 قسمیں نہیں ہیں۔ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام الف لام آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ پچھلی والی کی اضافت کی 3 قسموں کی وجہ ہے، وہ جو اضافت لفظیہ اضافت معنوی والی تقسیم تھی اس کے اعتبار سے یوں بھی کر سکتے ہیں اس کو صحیح کہ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اضافت معنوی کی 3 قسمیں ہیں۔ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ سکتا ہے، یہ اضافت لفظیہ میں مطلقاً مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا، بلکہ جب مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم یا مضاف الیہ جو ہے اس پر الف لام ہو تو آ سکتا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ اضافت کی وجہ سے مضاف ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اضافت معنویہ کی وجہ سے مضاف ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے، مطلقاً اضافت میں ایسا نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اضافت جو لفظیہ ہے اس کے اندر تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تعریف سے مراد معرفہ ہونا اور تخصیص سے مراد نکرہ مخصوصہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تمرین نمبر 3 جو ہے اس کے اندر اضافت لفظیہ اور معنویہ کو الگ الگ کرنا ہے، بالکل آسان سی یہ مشق ہے۔ ظلمت القبر شدیدتن، اس میں جو ہے ظلمت القبر مضاف الیہ یہ اضافت معنویہ ہے، ٹھیک ہے۔ قبر کا اندھیرا شدید ہے،
اکرم تو مکرم العلماء، میں علماء کی عزت کرنے والوں کی عزت کرتا ہوں. تو یہاں پر علماء کی عزت کرنے والا، مکرم اس میں فاعل کا صیغہ، علماء مفعول بہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر مکرم کا فاعل ہے. شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پچھلا جو اکرم تو فعل ہے اس کا مفعول بھی بنیں گے. تو میں علماء کی عزت کرنے والے کی عزت کرتا ہوں. اشتری یا خاتم الفدہ، اب یہاں پر خاتم فدہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہاں پر خاتم الفدہ، یہ پیچھے مثال بھی آ جائے کہ مانوی میں، تو یہ اضافت مانویہ ہے. خاتم الفدہ یعنی چاندی کی انگوٹھی خریدی گئی. لقی تو جمیل الشیمی، یہاں پر لقی یلقا فعل ہے، لقی یلقا یہ میرے خیال میں اس کا باب چلے. تو میں ملا، ٹھیک ہے، ملاقات کی، میں نے لقاء کیا. جمیل شیم، یہاں پر جمیل شیمن باعتبار عادات کے خوبصورت، ٹھیک ہے. تو یہاں پر شیم جو ہے اس کے تمیز معمول بن رہا ہے، تو اس وجہ سے اضافت لفظی ہوگی. شیم عادات کو کہتے ہیں. حاذا معلم خالد، یہ خالد کا استاد ہے. یہاں پر اس مثال کے اندر اگر معلم ہم ایک اصطلاح لیں تو اس صورت میں یہ صفت کا صیغہ نہیں، تو یہ اضافت مانوی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر ہم معلم، علامہ یعلم تعلیم مصدر سے اس میں فاعل کا صیغہ لیں تو پھر اضافت لفظی ہوگی، اور خالد اس کا معمول مفعول بھی بنے گا. نبینا العالی القدر، عالی القدر والعظیم الجاہ، عظیم الجاہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند قدر و منزلت والے اور بڑی وجاہت والے ہیں. تو یہاں پر عالی مضاف اور قدر مضاف الیہ ہے. عالی قدرن باعتبار قدر و منزلت کے عالی ہیں. تو یہاں پر قدر تمیز بن رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے معمول ہے اس کا، اور اضافت مانوی لفظی ہوگی. اسی طرح عظیم الجاہ میں بھی العظیم جاہن، تو یہ بھی اضافت لفظی ہوگی. فاز ولد عرفان، ولد عرفان، عرفان کا بیٹا، یہ اضافت مانوی ہے. جا عرفان کا بیٹا کامیاب ہوا. جا کریم البلدی، یہاں پر کریم البلد جو ہے یہ کریم بلد کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یہ اضافت لفظیہ ہے، مانویہ ہے، ٹھیک ہے. اپنا جو ہے اس کے اندر صفت کا صیغہ معمول کی طرف مضاف نہیں ہو رہا. شہر کا سخی بندہ آیا. الحافظ القرآن سعید، الحافظ القرآن، قرآن حافظ کا مفعول بھی ہے، قرآن کو حفظ کرنے والا سعید سعید ہے. زرت زائر المدینہ، یہاں پر زرتو جو ہے یہ اپنا فعل زارہ یزور سے، اور زائر المدینہ جو مضاف ہے، تو زائر اس میں فاعل کا صیغہ، مفعول مدینہ کی طرف مضاف ہو رہا، مفعول بھی کی طرف. تو یہ جو ہے اضافت لفظیہ ہے. واللہ متم نورہ، یہاں پر متم مضاف اور نور مضاف الیہ، اور متم جو ہے یہ صفت کا صیغہ اس میں فاعل کا، متمم تھا، ٹھیک ہے. تو ادغام ہو کے متم ہو گیا. تو یہ بھی اضافت لفظیہ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا سبق اختتام کو پہنچا. کسی قسم کا کوئی سوال یا کسی قسم کی کوئی بات آپ مشورہ دینا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات واٹس ایپ نمبر پہ لوگ مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، بڑی ایمرجنسی کی صورت میں وہ پیش کرتے ہیں سوال کو، تو اس طرح سے مت کیا کریں. جب وقت ملتا ہے تو جواب دے دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ آنے کے بعد مزید واٹس ایپ آنے کی صورت میں آپ کا واٹس ایپ بہت نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وقت ملنے کی صورت میں بھی آپ کو جواب نہیں دیا جا سکتا. تو اس صورت میں معذرت.